لوگوں کے لیے اہل کلمہ کو صاحبان میں سے ایک بڑی جماعت ایک یہ اظہار کرتی ہے کہ بھئی یہ درگاہ والے یا یہ جو مشائخین کی عقیدت رکھنے والے بزرگوں کی اولیاء کے رکھنے والے عقیدت یہ شرک کرتے ہیں، ان کا شرک میں ملوث ہونا وہ کہتے ہیں۔ اگر جمہور علماء اہل اسلام جمہور جاننا، قرآن حدیث کا ان کو علم ہونا اور اپنے اکابرین اپنے اوپر کے ائمہ حتیٰ کے صحابہ سے تعلق رکھتے ہوئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح کی شریعت مصطفیہ علیہ صاحب السلام کے اصول اور ان کے نکات اور ان کی تعلیمات کو اچھی علم رکھنے والے اگر وہ لوگ ہیں، وہ جماعت ہے، اور پھر ان کے اصولوں سے اگر ہمارا کوئی عمل یا نیت نہیں ٹکراتی تو پھر اہل اللہ اولیاء اللہ کی محبت میں ان کے ادب اور مراتب کو مرکوز رکھنے میں کوئی عمل کیا جائے اور ایسے اس عمل کو اللہ رب العزت کی رضا مطلوب ہو اس عمل سے، تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث ہو۔ تو اس نقطے کا بیان کہ یہ تعلق محبت اور ادب اس کا ایک اثر ہے، ربط ہے، طبیعت وہ ایک عاجزی انکساری دیتا ہے یہ تعلق، اور اس تعلق میں والہانہ ایسی عقیدت کہ جو نعوذ باللہ ہمارے عقائد اسلام یا ہمارے جو اسلامی بنیادی نکات ہیں اس سے ٹکرا دے ہم کو، تو اس وقت وہ عقیدت محبت جو ہے وہ قابل غور ہے، اس کو درست کیا جائے۔ مطلقاً یہ کہ جی یہ سب کچھ غلط اور ناجائز اور مناسب نہیں، تو بھائی یہ بھی ایک جماعت علماء کا قول ہے۔ اب اس وقت بات سے بات ہو رہی ہے تو ایک 733 تقریباً 700 سال کے اوپر کا دور گزر گیا، 661 ہجری میں ان کی ولادت ہے۔ بڑے علماء نے ایسے جو کہ شہرت یافتہ علماء نے حضرات صحابہ سے لے کے اور ان تک، ان سے پہلے کے علماء نے کسی نے بھی کوئی ایسا قول کہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر مدینہ منورہ میں زیارت کی نیت سے جانے کو کسی نے حرام کہا ہو، ایسا کوئی بڑا عالم نہیں ملتا۔ وہ واحد 661 ہجری کے میں پیدا ہوئے اور 733 ہجری ہے اس کے میں قریب میں فوت، ان کا قول جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ سفر جو ہے وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے۔ بس یہ قول تھا، اس پر بہت پیدی ہوئی، اس کو بڑے علمی مناظرے وہ ہوئے، حالانکہ شیخ ابن تیمیہ کے لیے جس وقت ان کا علمی مقام ابھر رہا تھا تو اس وقت ان کے دور کے ان کے ساتھی علماء یا ان کے دور کے علماء نے ان کی تعریف کری، ان کی تعریف کری اور ان کے علمی وسعت کا اقرار کرا، اور پھر جب ان کے شذوذات وارد ہوئے انہوں نے ایسے موقف جو بڑے بڑے علماء اور اس وقت کے مجتہدین یا اہل علم حضرات کا جو ایک اجتماعی ایک جمہور کا جو ایک عقیدہ اور ایک اصول چلا رہا تھا، اس میں کئی مسائل میں انہوں نے اختلاف فرمایا اور اس پر انہوں نے سخت رد و نکیر کری، اس پر رد کرا شیخ ابن تیمیہ نے، تو اس وقت پھر ان کا بھی رد کیا گیا۔ جن لوگوں نے ان کی تعریف کری تھی ان کے آخری طور پر ان کا رد کرا، ان کی غلط ہے، اس حدیث کی روح میں غلط ہے، یہ واقعہ اس حدیث سے بہت ان کے لیے تحریرات لکھی گئی۔ تو انہوں نے کچھ باتوں سے رجوع کرا لیکن بہت سی باتوں سے رجوع نہیں کرا، ان کی طبیعت کو انشراح نہیں تھا، بہرحال وہ اب ان کے بعد سے پھر ان کے شاگرد اور ان کے جو ذہنی مناسبت رکھنے والے جو ان سے یا اس وقت اختیار رکھتے ہیں، تو ان کی طبیعت میں اگر پڑھا جائے تو وہ صاحبان بھی ان میں سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر حاضر ہونے والے، آپ کی طرف ادب میں کچھ کھڑا ہوا ہے، یا حتیٰ کہ اگر مسجد نبوی شریف میں کوئی بیٹھا ہوا ہے حضور کے روضہ اقدس کی طرف منہ کرے ہوئے اور اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ یا آج ہونا قبلہ ہونا، حضور کی طرف سے چہرہ موڑنے کو ان کی تربیت کرتی ہے کہ نہیں ادھر چہرہ کر کے نہیں بیٹھو، نماز میں کرو بس سلام پڑھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اب یہ تو ایک طبیعت کا تقاضا ہے اس وقت کی بھائی ان کا اختیار ہے، وہ لوگوں کی حکومت ہے، اس میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جس میں لڑا جائے تو بھائی جس کو لڑنا ہے لڑ۔ ہمارے حضرات نے فرمایا کہ یہ تعلق محبت کا اس کا ہے
لیے ہم ادب اور محبت اتار سکیں، ان کو جتا سکیں، ان کو بتا سکیں، اس کے لیے طبیعتوں میں مادے رکھے گئے ہیں الگ الگ۔ انسانی جسم میں جیسے بہت کا ہوتا ہے کہ ان کی مرد ہیں لیکن ان کے اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ اولاد ہو جاتی، بہت کا علاج ہوتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ ظاہری مثالیں ہیں۔ کسی کی طبیعت میں ہے کہ ذرا کچھ بھاری کھا لے گا بیچارے کا پیٹ بگڑ جاتا ہے، کچھ جو ہے جناب بھاری کھانے کھا لیں گے اور پھر بھی ہضم ہو جائے گا۔ یہ جسمانی اعتبار سے اللہ نے مختلف انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کی مثال ظاہر فرمائی کہ الگ الگ طبیعتیں، کسی کو 2 دفعہ ایک عبارت پڑھیں گے ان کو جلدی یاد ہو جائے گا، ایک جو ہے جناب وہ کئی دن پڑھتا رہے گا اس کو یاد نہیں ہوگا، کیا ہے کہ دماغ کمزور ہے، دوسرے کا دماغ ماشاءاللہ ہے۔ تو یہ جس طرح سے جسمانی جسم کی، دماغ کی، پیٹ کی، ہڈیوں کی طاقت کا جیسے فرق ہے، اسی طریقے سے ایک خمیر طبیعت میں ایک اثر ہے جو محبت کا اثر رکھتا ہے۔ اگر ڈاکٹری اعتبار سے جسم کو اس کی آپریشن کیا جائے نا، جاگ کیا جائے، تو وہ مادہ ڈاکٹر لوگ اور طبیب لوگ ڈھونڈ نہیں پائیں گے کہاں پر ہے۔ دل ڈھونڈ لیں گے، جگر ڈھونڈ لیں گے، آنتیں ڈھونڈ لیں گے، نسیں مل جائیں گی، گوشت مل جائے گا، لیکن یہ مادہ جو محبت کا ہے یہ نہیں ملے گا، اس کا مقام تو دل سے ہے۔ اب دل کو بھی چاک کر لو تب بھی وہ جیسے جانور کا دل جب وہ نکلتا ہے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اسی طرز کا کچھ انسان کا دل ہوتا ہے۔ اب یہ کیفیات کہ اس میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اس کی دل میں بے ادبی ہے، اس کے دل میں ادب ہے، اس کے دل میں محبت ہے۔ اب یہ اثر ہم چاہیں کہ دل نکال کے ذرا دیکھ لیں اس کا کیسا بنے ہوئے تھا کہ بڑا یہ تو محبت والا تھا یا وہ تھا، یہ چیزیں نظر نہیں آنے کی کسی کو، ظاہری آنکھوں سے یہ اس ظاہری دل میں نظر نہیں آنے کی۔ وہ مقام لطیف ہے قلب جو اللہ کے ذکر کے نور کو قبول کرتا ہے، اور اللہ کی جب نافرمانی کی جاتی ہے تو ظلمت پیدا ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو حضور نے فرمایا نمازوں میں صفیں درست کرو، اس کے پیچھے ایک حکمت بیان کی گئی ہے کہ صفیں درست کرو۔ صفوں کی ٹیڑھ جو ہے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کر دے گی۔ وہ دلوں کی ٹیڑھ ایسی ٹیڑھ نہیں ہوگی کہ آپ اپنا ایکس رے کرا کے دیکھ لیجیے میرا دل کتنا سیدھا اور کتنا ٹیڑھا ہے۔ وہ دلوں کی جو تعلق اللہ کی طرف جھکنے، اللہ کی اطاعت میں مشغول ہونے اور بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں جو ایک طبیعت میں لیاقت ہے، کوئی بہت جلدی ذرا سی نصیحت سنتا ہے فوراً عمل شروع کر دیتا ہے، اور کچھ جو ہے ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ پٹائی کی نوبت آ جاتی ہے، ڈانٹ کی نوبت رہتی ہے، تب جا کے ان کی سمجھ میں آتا۔ کچھ ایسے ہے کہ ان کو کچھ بھی کر دو ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ تو مادوں کا فرق ہے۔ اگر اللہ نے یہ مادہ یا یہ کیفیت ہم کو دی ہے، اب اس کیفیت کے ساتھ اس وقت کی دنیا میں چل سکے، بس یہ ایک ہمت کا کام ہے۔ سب دلی کے ساتھ دنیا اور کسی لیے کام کرتے تو دنیا میں بڑی آسانی سے اس وقت چلا جا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ضبط کرتے ہوئے، روکتے ہوئے اور حدود شرع کا لحاظ رکھتے ہوئے چلنا حقیقت ہے کہ بہت بھاری کام۔ اللہ تعالیٰ کی استقامت دینے والا ہے، اور جن لوگوں کو یہ تعلق بزرگوں سے حاصل ہے ان کو چاہیے کہ اپنے اس تعلق کو ذرا ٹٹول دیا کریں کہ یہ دوسرے کو جلانے اور دوسرے کو حسد دینے کے لیے ہے، یہ واقعی ہم کو اس تعلق سے کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے۔ ہمیں یہ تعلق جو آج آپ ہم یہاں پر اپنی عقیدت کے حضرات کے گرامی کی حضرات مشائخین کے لیے اپنی پیش کر رہے ہیں، اس میں مقصد کسی سے چھیڑخانی کرنا نہیں ہے۔ اپنے اس تعلق کے تحت اللہ کی بارگاہ سے واسطہ رحمت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بہت سے وسائل ہیں، بہت سے واسطے ہیں، اس میں سے ایک واسطہ ان بزرگوں کے تعلق کا ہے۔ ان بزرگوں کی یاد، ان بزرگوں کا تذکرہ، ان بزرگوں کی محبت، ان کی یاد کو تازہ کرنا، ان کی اصولوں کا بیان کرنا، وہی اس تعلق کی بنا پر ہم لوگ آج جمع ہیں یہاں پر۔ کرنے کو تو یہ صاحبان اپنی اپنی جگہوں پر بھی کر سکتے ہیں، اتنے دن کا سفر طے کرنا ہے، اتنی مشقت جھیلنا، اتنا پیسہ خرچ کرنا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب کیونکہ ان بزرگوں کی نسبت کی تو خیر اس فقیر ناچار سے ان صاحبان کو ایک تعلق ہو چلا ہے، ان کو محبت ہو چلی ہے، اسی محبت میں چلے آتے ہیں۔ کہیں جائیں گے کہ جی آپ ساتھ چلیں گے ہمارے،
کہتے ہیں کہ تو جو جا رہا ہوں وہاں سے آنا چلے جاؤ وہاں فاتحہ پڑھ لو پھر یہ آپ ساتھ چلے ہماری خواہش ہے ہماری خوشی تو اب اس خواہش اور خوشی کو میں کیا لات مار کے منع کروں کیا کہہ کے منع کروں اس میں کوئی مقصد دنیاوی میں تلاش کروں یا اس تعلق و محبت کو دکھا کے کچھ اور دیگر اپنا الٹو سیدھا کر رہے ہیں تو وہ بھی نظر نہیں آتا تو لاچار یہی ہے کہ بھائی ان کی ایک تعلق اور محبت ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ذرا سا ان کے ساتھ لحاظ رکھوں ملے گا اچھا کچھ پڑھو جو چیز ہم کو بھی اگر ہمارے بزرگوں کو بھی پسند نہیں اور ہم کو بھی ان بزرگوں کے آستانے پر جا کے کچھ دیر اپنا فاتحہ پڑھ کے کچھ دیر اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا جو ہمارے بزرگوں کا تھا وہ ہمارے بزرگوں نے پسند فرمایا ہم بھی ان کی ابتدا میں کچھ کوشش کر لیتے تو جب اور وقتوں میں ہم کو سکون مل جاتا ہے کبھی کبھی تو ان حضرات کی صاحبان کے ساتھ بھی ہمیں سکون مل جاتا ہے الحمدللہ تو یہ وہ نسبت اور تعلق ہے جس میں محبت اور ادب اور محبت اور ادب میں ہم نے جو تعلق جوڑا ہے اس کے اصول اور ضابطے کو ہم سمجھ کے چلیں کسی کو اگر یہ محبت اور ادب حاصل نہیں تو اب اتنا آسان نہیں کہ ہم اپنے دو چار جملوں سے یہ بات کسی کے دل میں اتار سکیں اس کے لیے تو صحبتیں درکار ہیں ایک اوپر سے تعلق اپنے اسائن رہیں گے کہ بھائی جو انہوں نے کرا وہ ہم نے کرا جو دور میں وہ کر چکے وہ آج ہم کر رہے ہیں تو اس سے پھر وہ برابری والا جو احساس ہوگا وہ کچھ اور ہو جائے گا وہ ہم اثر ہونے کا جیسے ہوتا ہے نا کہ المعاصرۃ اصل المنافرہ یہ بڑا علماء کے درمیان یہ اصول بیان ہوا ہے کہ ہم اثر ہونا ایک ہی زمانے میں جو بڑے عالم ہوتے ہیں ان کے درمیان کچھ علمی روک ٹوک ہو جاتی ہے عالم ہوتا ہے کسی کا علمی مقام بلند ہے کسی کا علمی مقام کچھ کم ہے لیکن جو موجودہ دور کا ہوگا ایک ہی دور کا ہوگا وہ اپنے دور کے بڑے عالم کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتا ہے ایک وقت کے بعد قبول ہوتا ہے تو المعاصرہ تو اصل المنافرہ تو یہ والی بات جب وہی بات اگر ہم اپنے دلوں میں پیدا کر لیں گے اپنے اسلاف کے لیے اپنے بزرگوں اپنے علماء کے لیے کہ جی جو کام انہوں نے کرا انہوں نے بھی تعریف و تسلیم کری ہم نے بھی آج تعریف تسلیم کر دی ان کا بھی عمل تھا ہم نے بھی دین پر عمل کر لیا تو اس سے برابری والا ذہن جو ہے وہ کچھ اور اثر دے گا اور یہاں جو ایک اثر ہے وہ ان اکابر کو بلند اور ان کو آگے جاتے ہوئے ان کی ابتدا میں چل رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو بعد والے دور کو بھی کسی کو بلند مقام عطا فرمائے دین کے معاملے میں اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کے بیان کرنا اور کہنا یہ دین کے ہمارے ابتدائی سے اور اپنے معتبر علماء مشائخین کے اصولوں میں کہیں نہیں ملتا کہ اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کے کسی نے آگے کرا سوائے ان کے جن پر کچھ دنیا کی اثر غالب ہے شیخ نے اپنے کسی متوسل سلسلہ کو اجازت خلافت دی تو انہوں نے اپنی عاجزی انکساری پیش کری لیکن جب مل گئی خلافت تو بہت سے نے کچھ کام اور خدمت انجام دی کچھ نے عاجزی طور پر کچھ کہا نہیں کسی سے جملہ بنانے کا طریقہ کچھ طبیعتوں میں ان کے اتنا انتظار اور خاموشی تھی کہ بمشکل کچھ لوگ ان سے کچھ فیضیاب بنے کہ انہوں نے خاموش زندگی گزاری بہت واقعات ہمارے حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے 50 خلفاء کا ذکر ہے جو بٹالہ اور پنجاب اور ہریانہ کے علاقے میں تھے لیکن اس میں سے آج موجودہ وقت میں کوئی سلسلہ جیسے ان کے سلسلہ در سلسلہ ان کے مریدان کا کوئی نہیں ملتا حضرت شاہ غلام صاحب کے بہت خلفاء ہیں جن کے سلسلہ آگے نہیں ملتا تو یہ عاجزانہ طرز مزاج جو ہے یہ پہلے سے رہا ہے اور اس کے رہنے میں بہت رحمت ہے اللہ کی طرف سے جہاں جس علاقے میں ایسے شیوخ ایسے بندگان رہے جنہوں نے عاجزانہ اور انکسارانہ طریقے پر دین کی خدمت انجام دی ان علاقوں کو اللہ نے سختیوں سے محفوظ فرمایا اور جہاں ایسے حضرات کے مقام ہے مضمون ہے اور جہاں پر کچھ فیض و برکت موجود ہے تو یہ مثال رہی ہے کہ امان رہا عاجز اپنے مشائخین میں سے حضرت شاہ السعید ذکی القدر مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات کو بیان کرتا ہے حضرت شاہ السعید رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رامپور میں ہوئی اور 53 سال اور کچھ ماہ 2 ماہ کے عرصے میں قمری حساب سے آپ رحلت فرما ہوئے حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے پیچھے قائم مقام کیا اور
آپ کے خلافت تو اور بھی تھے، لیکن آپ کو قائم مقام کیا اور اس خانقاہ کو شکر فرما دیا۔ باقاعدہ آپ لکھنؤ چلے گئے تھے، حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے چھٹے دادا ہیں، وہ لکھنؤ جا کے اپنی خانقاہ کا معمول سنبھالے ہوئے تھے، جاری رکھی انہوں نے، وہ بھی اپنے والد ماجد کے ساتھ لکھنؤ کی طرف قیام کرتے تھے۔ آخری ایام میں حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مکاتب لکھ کر اپنی، اور اس کا انہوں نے اظہار آخری دنوں میں کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں 2 اپنے خلفاء کو یہاں کی ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ پھر وہ دوسرے خلیفہ حضرت شاہ بشارت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے گھر کا عزم کر کے چلے گئے، اور انہوں نے کیونکہ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگانہ کمان کی بنا کی ہے، جو ان کا عاجزی وجہ تھی، مسجد کے جو بانی ہیں انہوں نے اپنی کتاب آثار الصنادید میں حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کا حال لکھا ہے کہ حضرت ان کے سفیر احمد خان صاحب کے والد جو تھے وہ حضرت شاہ غلام علی صاحب کے مرید تھے، بہت عقیدت مند شخص تھے۔ تو حضرت شاہ غلام علی صاحب کے دور میں سر سید احمد صاحب کا یہاں خانقاہ آنا جانا ہوا چھوٹی عمر میں، تو انہوں نے وہ دور یہاں پر اور مختلف دور دراز علاقوں کے جو لوگ آتے تھے، متوسل سلسلہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں انہوں نے نام گنائے ہیں کہ اتنے علاقوں اور شہروں سے یہاں لوگ آتے تھے، تو بڑی ایک عقیدت ان کو بالحانہ سر سید احمد خان کو ہے۔ ان کے ضمن میں پھر حضرت شاہ ابو سعید، شاہ احمد سعید، شاہ عبد الغنی حضرات کا بھی ذکر کرا ہے۔ تو شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب بارہا یاران طریقت فرمودگان، حضرت شاہ صاحب شاہ غلام علی صاحب نے اپنے اہل طریقت لوگوں کے سامنے کئی مرتبہ فرمایا، ابو سعید برائے من فخر است، ابو سعید میرے لیے ایک فخر کا سبب ہے، فخر ہے مجھے کہ میرے اپنے وہ ابو سعید بھی ہیں۔ اگر من فقیری اختیار کردم غم کسے نشر نہ داشتم، ابو سعید را ببینت کے باوسط علائق دنیاوی، یعنی باوجود کہ اہل و عیال داران در عبادت پروردگار این گناہ مصروف است، گویا کہ علائق دنیاوی نہ داران۔ فرمایا کہ میں تو عبادت پروردگار کی کرتا ہوں لیکن فقیری کی حالت میں کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کی اہل عیال نہیں تھے، اور جو کچھ بھی آتا تھا کچھ ہدیہ نذرانہ وہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے، بہت مختصر دنیا کی ساز و سامان آتا رہتا تھا، تو کوئی غم اور پریشانی اور کوئی ذمہ داری کا وہ نہیں رہتا تھا۔ جو بھی لوگ تھے وہ خانقاہ کے معمول کو دیکھنے میں آپ اپنے خادمات سے ان کو ذمہ رکھتے تھے، جو آپ کے خاص خادمات تھے، اس میں حضرت شاہ حسین بھی تھے، تو ان کے آپ لوگ فرماتے ہیں کہ میں اگر کرتا ہوں تو اس فقیری پر تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ابو سعید کو دیکھو کہ کیسی عبادت کرتا ہے کہ علائق دنیا بھی، دنیا کے تعلقات کی چیزیں بھی اس کے ساتھ ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ان کی تربیت ہے، اس کے باوجود اس غم سے ہلکے رہتے، ان کی پریشانی میں پریشان نہیں ہوتے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ سیرۃ الکاملین ایک دوسری کتاب ہے، اس میں بھی حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تحریر ہے، جناب عائشہ در ترویج شریعت محمدی و طریقہ مجددی مانند آبا و اجداد سرگرم شدن۔ جناب عائشہ مطلب حضرت شاہ حسین صاحب کے لیے لقب کہا ہوں، جناب عائشہ کہ آپ جو تھے وہ شریعت محمدی کی ترویج میں اور طریقہ مجددی مجددی کی طریقے کی ترویج میں مانند آبا و اجداد سرگرم تھے۔ سرگرم مطلب بڑے مشغول تھے آپ اس طریقے پر اپنے آبا و اجداد کی طرف سے۔ تلخی اور سختی اور فقر و فاقہ کے شیوہ محمودہ طریقہ اولیاء ہے، بسبب کمال اثار فعل زیادہ چشید ہے، اور سختی اور تلخی جو بھی اس راہ میں جو پریشانی اور سختی ملتی ہے، حتیٰ کہ وہ معاش میں تنگی بھی دور ایسا گزرتا ہے، وہ تمام باتیں بڑی خوشی سے آپ قبول فرماتے تھے اور اس کو برداشت کرتے تھے، لیکن اپنے کام پر لگے رہتے تھے، جو آپ کو خدمت انجام دینی تھی اس میں لگے رہتے تھے۔ حضرت شاہ رؤوف احمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے خالصات بھائی بھی تھے، مجددی گھرانے کے تھے، اور حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، مطلب دونوں ہماسر تھے، دونوں خلیفہ تھے، ایک ہی شیخ تھے۔ ان کی مشہور کتاب ہے جواہر عالمیہ، اس میں آپ لکھتے ہیں اول مصافحہ اولیاء منقول الہی حضرت مولانا شاہ درگاہی رحمہ اللہ داشتن و نسبت باطن ہم ازاں حضرت قسم نمودہ پر مرتبہ اجازت و خلافت رسیدہ بودن، بعض حضور حضرت عائشہ یعنی حضرت شاہ غلام علی حاضر شدہ مصافحہ غیر در خاندان نقشبندیہ کردن و سلوک مقامات مجددیہ تا آخر رسانیدہ عجوبہ روزگار گردیدن از ایام طفولیت آثار السعید من سعید فی بطن امہ۔ سبحان اللہ کہ اول آپ نے مصافحہ بیت جو ہے
حضرت شاہ درگاہی رحمۃ اللہ علیہ جو رامپور میں تھے، ان سے آپ نے قریب طریقہ قادریہ میں، اور ان سے آپ کو اجازت خلافت ہوئی، اور ان کے بعد پھر آپ کو مزید طلب اور شوق تھا، تو پھر آپ نے حضرت شاہ غلام علی صاحب، حضرت شاہ ابو سعید کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں شاہ رؤوف احمد صاحب کہ انہوں نے پھر بعد میں حضرت شاہ غلام علی صاحب سے بیٹھ گئے، اور جب حضرت شاہ ابو سعید صاحب نے کری تھی تو خود بچپنے کے ایام سے وہ حدیث شریف ہے کہ حضور ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان عالی ہے، السعید سعادت مند وہ ہے جو سعادت مند کیا گیا اپنی ماں کے پیٹ میں، مطلب اس وقت جس کو سعادت مل گئی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ نام ابو سعید جو تھا وہ پورا وہ اسم کا مسمى تھا، السعید من سعد فی بطن امہ، یہ جلوہ یہ کیفیت ان کی بچپن سے ظاہر تھی، ایسی سعادت کے آثار ان کے اوپر آیا تھے۔ الجمیل مبینت ظاہر قوت، برادر خالہ زاد کی احقرت، برادر خالہ زاد میرے خالہ زاد ہیں، اپنے آپ کے لیے لکھتے ہیں۔ مناقب احمدیہ جو حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، حضرت شاہ محمد مظہر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہے تلقین، ان کی تحریر ہے، کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں حضرت شاہ ابو سعید کے بارے میں، ہرگاہ عیشا السفر تشریف میں آمدن حضرت شاہ صاحب استقبال عیشا میں فرمودن، سبحان کہ حضرت شاہ ابو سعید جب سفر سے آتے تھے تو حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیخ تھے، مخدوم تھے، آپ کے استقبال میں کچھ